آج ہم لوگ جس دور زندگی گزار رہے ہیں انتہائی پرآشوب اور پرفتن ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان پر جمے رہنا ایک آدمی کے لیے انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ آج اگر ایک آدمی یہ سوچ لے، یہ فیصلہ کر لے کہ میں ایمان کے مطابق استقامت کے ساتھ زندگی گزاروں گا، جیسا دین اسلام کہتا ہے اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا پائے گا، دور دور تک اس کے ساتھ چلنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ دین اسلام کے مطابق کوئی چلنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی ٹھان لے چلنے کے لیے تو وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا پائے گا۔ وہ دور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترمذی شریف کی روایت حدیث نمبر 2260، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے دین پر جمنے والا، اپنے دین کے مطابق چلنے والا ایسا ہوگا جیسا کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں شعلے کو پکڑ کر کے مضبوطی سے باندھا ہو، یعنی اپنے ہاتھ میں شعلے کو لینا، چنگاری کو لینا جس قدر مشکل اور ناممکن بات ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ میں شعلے کو لے کر کے اس کو باندھے، اسی طریقے سے دین پر جمنا، دین پر چلنا انتہائی زیادہ مشکل اور ناممکن سی بات ہوگی۔ وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ زمانہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 313، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، مومن رہے گا، صبح ہوگی تو وہ مومن رہے گا، اس کے اندر ایمان رہے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اس کے اندر کفر آ جائے گا، یا وہ شام کو تو مومن رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، وہ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے لیے بیچ دے گا۔ وہ دور بھی شروع ہو چکا ہے۔ ہم سب اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم سب اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے مسلمانوں کے اندر ایمانی جوش امڑ آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو سال بھر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے وہ نفلوں کا بھی اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے جیسے رمضان کے 2-3 دن گزرتے ہیں، ایک ہفتہ گزرتا ہے، رمضان اختتام کی طرف بڑھتا ہے، لوگوں کا ایمانی جوش بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ مسجدیں جو بھرنا شروع ہو رہی تھیں وہ بھرنے سے پہلے ہی پھر سے خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بالکل ویران ہو جاتی ہیں، اور لوگ بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں۔ محترم سامعین، آج ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ رمضان کیوں آتا ہے، اللہ نے رمضان ہمیں کیوں عطا کیا ہے، ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہے، یا تو ہم جانتے ہی نہیں، اور جاننے کے باوجود ہم لوگ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے رمضان کا چاند جیسے نظر آتا ہے ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یا ہم کون سے عمل کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس عید میں ہم کون سا کپڑا لیں گے، ہمارا کپڑا کیسا ہوگا، کتنا کپڑا لیں گے، اس کی تیاری کیسے کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، دکانیں رات رات بھر آباد رہتی ہیں، اور اللہ کے گھر مسجدیں بالکل سنسان اور ویران رہتی ہیں۔ ہم نے رمضان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بجائے عید کی شاپنگ کا سیزن سمجھ لیا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے اور یہ بتائیے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ہم نے رمضان کو عید کے کپڑوں، عید کے جوتوں اور دنیا کی ساز و سامان کی تیاری کا ذریعہ نہیں سمجھ لیا ہے؟ کیا ہمارا سارا وقت اسی فکر میں برباد نہیں ہوتا ہے کہ عید کی تیاری کیسے کرنا ہے، عید کے کپڑے کا اہتمام کیسے کرنا ہے؟ کیا وہ جنت جس کی تیاری کے لیے رمضان آیا ہے، کیا ہم نے اس کو بالکل فراموش نہیں کر دیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی لیے ہم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ عید میں ہم سب سے اچھا، سب سے قیمتی اور سب سے الگ کپڑا پہنیں گے، اور اسی کے لیے بازاروں میں گھنٹوں یہ برباد کر دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کے موافق جوتا ہو جائے، میچنگ کا سارا چیز ہو جائے، اور عورتیں خاص طور سے میچنگ کے پیچھے کہ ان کا کپڑا ویسے ہی ہو، ان کا جوتا ویسے ہی ہو، ان کی سینڈل ویسی ہو، ان کی چوڑیاں ویسی ہو، ان کے کنگن ویسے ہو، اسی کے لیے وہ پریشان رہتی ہیں۔ ان کا دوپٹہ سب سے منفرد ہو، کپڑا سب سے جدا ہو، اس کے لیے وہ بازاروں کے چکر کاٹتے رہتی ہیں، اور اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں۔ آدمی جو عقل مند ہے عورت سے زیادہ، وہ عورت کے پیچھے بالکل پاگل ہوتا ہے، رمضان کی کوئی پرواہ نہیں، رمضان کی کوئی فکر نہیں، اور اسی عورت کے پیچھے چکر لگاتے رہتا ہے اور پورا رمضان برباد کرتے رہتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔
کہ ہم عید کی تیاری میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان راتیں جس کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، ان کو ہم انہی بازاروں کے چکروں میں، یہیں پر بازاروں کی ٹھوکر کھانے میں اور عید کی تیاری میں بالکل برباد اور ضائع کر دیتے ہیں۔ جن بازاروں میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، جن بازاروں کو ہم آباد کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا سنیے۔ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 1528، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کو شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اس کی مسجدیں ہوتی ہیں، یعنی جو بھی شہر ہو اس شہر کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ جو ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے، یعنی یہ خلد آباد ہے۔ خلد آباد میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی مسجد، یہ اللہ کا گھر۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو اللہ کو ہوتی ہے وہ بازار ہوتے ہیں، یعنی یہ خلد آباد، اس کے بازار اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند، یعنی جہاں بھی شہر، جہاں کے بھی علاقے ہیں، ہر علاقے میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو اس کی مسجد ہوتی ہے، اور ناپسندیدہ نفرت والی جگہ اس کے بازار ہوتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں میں اپنا وقت زیادہ دے رہے ہیں، اپنے رمضان کو زیادہ گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ میں رمضان گزارنا ہم کو منظور نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے رمضان کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رمضان ہم تم کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم عید کی تیاری کرو، عید کے لیے کپڑے خریدو، عید کے لیے کپڑے سلواؤ اور کھانے طرح طرح کے کھانے، لذیذ لذیذ کھانے پکوا کر کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے بالکل واضح طور سے کہا کہ رمضان ہم نے تم کو اس لیے دیا تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو۔ تقوی کیا؟ اللہ کا خوف حاصل ہو جائے، نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور گناہوں سے باز رہنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو بھلا بتائیے کہ بازاروں کی ان بے حیائیوں میں، بازاروں کی ان بھیڑوں میں، دکانوں کے بحث کرنے میں کیا ہم کو تقوی حاصل ہو رہا ہے؟ کون سا تقوی حاصل ہو رہا ہے؟ تقوی تو اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے اللہ کے پاس لگا لیا جائے، اللہ سے لو لگا لیا جائے، اللہ سے دل لگا لیا جائے۔ دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی آرائشوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کے گھر میں آ جانا، یہی تو تقوی ہے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کے اس مقصد کو بھی فراموش کر رہے ہیں، اور ہم تقوی حاصل کرنے کے بجائے پورے رمضان کو انہی گناہ کے بازاروں میں گزار دے رہے ہیں۔ محترم سامعین، رمضان کا یہ آخری عشرہ انتہائی اہمیت کا حامل، تینوں عشروں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ آخری عشرہ، اس کی فضیلت عبادت کے اعتبار سے انتہائی زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 2024، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے، آخری عشرہ رمضان کا آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ ہے ہمارے نبی، وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے، وہ نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے مقام محمود پر فائز کیا ہے۔ ان کا یہ حال ہے کہ رمضان کو اس حالت میں گزار رہے ہیں کہ آخری عشرے میں اپنی کمر کو کس لے رہے ہیں عبادت کے لیے، اور ہم بازاروں کے دھکے کھانے کے لیے اپنی کمر کو کس رہے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کی، ان راتوں کو عبادت میں گزار رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، اور ہم ان راتوں کو شاپنگ کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے برباد کر دے رہے ہیں۔ محترم سامعین، ذرا سوچئے، ایک طرف یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ بازار کی رونق، یہ مٹ جانے والی دنیا، یہ گھٹیا دنیا جس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکا ہے، دنیا کی رنگینیاں دھوکا ہے، دنیا کے بازار دھوکا ہے، اور اسی دھوکے میں ہم لوگ مبتلا ہو رہے ہیں،
اسی دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اللہ کے رسول کا گزر ایک جگہ سے ہو رہا ہے اور وہاں پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ جس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی ہم میں سے کوئی اس کو خریدنا گوارا نہیں کرتا کہ اس کے کان میں عیب ہے، یہ عیب دار بچہ ہے، اس کو کوئی جلدی خریدتا نہیں، تو مرنے کے بعد اس کو کون پوچھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی یہی مثال ہے، دنیا کی یہی مثال ہے، اس سے بدترین مثال ہے کہ ایک مرا ہوا بکری کا بچہ جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، وہ دنیا اتنا گری ہوئی دنیا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے، اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے ہم دل لگا رہے ہیں۔ اور ایک طرف وہ جنت ہے جو عالی شان ہے، نعمتوں والی ہے، ابدالآباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو، اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کی چوڑائی کی طرح ہے۔ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے، یہ گھٹیا دنیا، یہ مٹ جانے والی دنیا، یہ چند پل کی دنیا، یا پھر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں والی خوشگوار جنت چاہیے۔ اگر ہمیں یہ دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے، انہی بازاروں میں مگن رہو، انہی بازاروں میں اپنے اوقات کو گزار دو، اور اگر جنت چاہیے تو ان بازاروں سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں آنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے تقوی حاصل کرنا پڑے گا اور نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا کہ آپ عید کے لیے کپڑے نہ خریدو یا عید کے لیے کپڑے نہ سلواؤ، بلکہ عید اللہ رب العالمین نے رمضان کے بدلے میں عطا فرمایا ہے، لیکن یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ یہ عید کی خوشی ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے۔ کیا رمضان کو برباد کر کے حاصل کرنی ہے یا رمضان کے مقصد کو پورا کر کے حاصل کرنا ہے؟ اگر اس عید کی خوشی کو رمضان برباد کر کے حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھیے عید کی خوشی رمضان برباد کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان کو برباد کرنے والوں کے لیے عید کی خوشی نہیں عطا فرمائی، چاہے ان کے پاس لاکھوں روپے کے کپڑے ہو جائیں، چاہے ان کے پاس لذیذ کھانوں کی بھرمار ہو جائے، وہ عید کے دن سب سے اچھا پہنے، سب سے اچھا کھائیں، لیکن وہ ایک رسم ہوگی، وہ حقیقت میں خوشی نہیں ہوگی۔ حقیقت میں خوشی، عید کی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، جو رمضان کے مقصد تقویٰ کو حاصل کرتے ہیں۔ رمضان کی خوشی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی ہے، چاہے ان کے پاس عید کے کپڑے نہ ہو، ایک بھی کپڑا عید کے لیے وہ نیا نہ بنوا پائے، یا ان کے پاس کھانے کے طرح طرح اور لذیذ قسم کے پکوان نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم رمضان کو برباد کرتے ہیں بازاروں میں یا پھر گھومنے میں، سیر و تفریح میں، یا رمضان کو عبادت کر کے آباد کرتے ہیں۔ ہم رمضان کو دکانوں میں کھڑے ہو کر کے گپے لڑا کر کے وہاں شاپنگ کر کے برباد کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدے کر کے گزارتے ہیں۔ محترم سامعین، دنیا داری کے اس سسٹم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، یعنی رمضان میں بازاروں کا سسٹم، رمضان میں خریداری کا سسٹم، رمضان میں کھانے پینے کا یہ سسٹم نہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ملے گا، نہ تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں ملے گا۔ اس طریقے سے وہ کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے کہ ان کی سحریاں لذیذ کھانوں کے لیے گزر جائے اور ان کی افطاریاں طرح طرح کے پکوان کے لیے گزر جائے۔ آپ کو کہیں بھی ایک مثال ایسی نہیں ملے گی، ان کی سحریاں، ان کی افطاریاں بالکل ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، کھجور اور پانی پہ وہ گزار دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں نہیں دی تھیں یا اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا تھا، وہی رب ہے جو آج دے رہا ہے، وہ ان کو بھی فراہم کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ مسلمان سادگی کے ساتھ زندگی گزارے اور رمضان کے مقصد کو سمجھے۔ کھانا پینا اگر ہم کھاتے ہی پیتے ہیں تو دن بھر بھوکے رہنے سے کیا فائدہ، جب بعد میں ہم اس کی پوری کسر نکال لیتے ہیں اور اس سے زیادہ ہی کھاتے ہیں۔ تو کھا کھا کر کے رمضان کو پوری دنیا کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے کا مہینہ آ گیا۔ کہیں بھی دیکھ لو تو برکت کا مہینہ یہی مراد ہوتی ہے کہ یہاں پر صرف طرح طرح کے کھانے ملیں گے، طرح طرح کے پھل ملیں گے۔ غیر مسلم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں قسم قسم کے لوگ کھاتے ہیں، روزے سے رکھنے سے زیادہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رمضان کو برباد کر کے تو کپڑے بالکل نہیں خریدتے تھے کہ رمضان کے اوقات کو ضائع کر دیں، رمضان کو برباد کر دیں اور چلے کپڑے کی شاپنگ کریں۔ ایسی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے، چاہے خریدار ہو یا دکاندار ہو، سب رمضان سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ خریدنے والے بھی رمضان کو برباد کر رہے ہیں، بیچنے والے بھی رمضان کو برباد کر رہے ہیں، رمضان سے فائدہ کوئی بھی نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ چاہے کپڑے کو بیچنے والا ہو یا کپڑوں کو خریدنے والا ہو، اس کی تھکاوٹ کہاں جا رہی ہے، وہ کیوں تھک رہا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کر کے نہیں تھک رہا ہے،
ایسا نہیں کہ اس کے جسم پر جو تھکاوٹ ہے، اس کی آنکھوں میں جو نیند کا غلبہ ہے، اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، کثرت سے وہ اذکار کیے ہیں، کثرت سے نیکیاں کی ہیں، اس لیے وہ تھک گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کپڑے خرید کر کے، بازاروں کے دھکے کھا کر کے لوگ تھکے ہیں، اور دکانوں پر کپڑے بیچ کر کے، سلائی کر کے لوگ تھک رہے ہیں۔ یعنی یہ آخری عشرہ جس میں عبادت کر کے تھکنا چاہیے، لوگ کپڑے خرید کر اور کپڑے بیچ کر کے تھک رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیے کہ جتنے بھی کپڑے بیچنے والے ہیں یا کپڑے سلنے والے ہیں یا کپڑے کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، وہ رمضان میں فرائض کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہے، اور فرائض میں بھی کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں۔ بالکل آخر میں جماعت کھڑی ہو جائے، 2-3 رکعت چھوٹ جاتے ہیں، اس کے بعد آخر میں آ کر پہنچیں گے۔ تو یہ کوتاہی، یعنی فرائض، رمضان میں فرائض بھی نہیں ادا کر پا رہے ہیں صحیح سے، ایسی حالت ہو گئی ہے۔ تو سنت مؤکدہ، نوافل، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، دعائیں اور استغفار، یہ کہاں سے ان کو ملنے والی ہے؟ یہ ساری چیزیں جب وہ فرائض کو ہی صحیح سے نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ یہ صرف اسی سسٹم کا نتیجہ ہے جو رمضان میں یہ سسٹم چالو ہو گیا ہے کہ اسی مہینے میں سب سے زیادہ خریدی ہوگی، اسی مہینے میں سب سے زیادہ بیچا جائے گا، اور لوگ اس میں کپڑے کی تیاری کریں گے، کپڑے کو سلوائیں گے۔ اس سسٹم کے ہاتھوں سب لوگ مجبور ہیں اور اسی سسٹم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کیا کریں، اسی میں تو بکری ہوگی، تو لوگ پورا رمضان اسی کے پیچھے برباد کر دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ رمضان فرائض کو ادا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ فرائض تو ہم کو رمضان کے علاوہ بھی ادا کرنا ہے۔ رمضان نہیں آتا ہے تو کیا 5 وقت کی نمازیں معاف ہیں؟ کیا فرائض معاف ہیں؟ نہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان کے علاوہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ فرائض ادا کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، رمضان کا مہینہ نوافل ادا کرنے کے لیے آتا ہے، کثرت پر ابھارنے کے لیے آتا ہے کہ مسلمان جو 11 مہینے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر رہا تھا لیکن اس کے اندر نیکیوں کی قلت تھی، وہ اس مہینے میں کثرت سے نیکیاں کرے، وہ کثرت سے نوافل پڑھے، وہ کثرت سے سنت مؤکدہ ادا کرے، وہ ذکر و اذکار کرے کثرت سے، وہ کثرت سے دعائیں کرے، کثرت سے تلاوت کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ تو رمضان کثرت کے لیے آتا ہے، قلت کے لیے نہیں آتا ہے۔ لیکن ہمارا حال ہے کہ ہمارے پاس قلت بھی نہیں ہے، وہی جو 11 مہینے حال تھا اس سے بھی برا حال اس مہینے میں ہو جا رہا ہے۔ یعنی 11 مہینے میں تو ہم فرائض ادا کر رہے ہیں، سنت بھی ادا کر لیتے تھے، اس مہینے میں تو سنت بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، سنت مؤکدہ بھی چھوٹ جا رہی ہیں، فرائض پڑھ کے بالکل آخر میں آ کے فوراً بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی سسٹم کا نتیجہ ہے۔ تو اس سسٹم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ دنیا داری سارے لوگوں کے اندر ہے، یہ سسٹم ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس سسٹم کے خلاف حصہ ڈالنا ہوگا، اپنا حصہ ڈالنا ہوگا تاکہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جائیں۔ ہم یہ سسٹم ختم نہیں کر سکتے، یہ دنیا داری کا نظام ہے، لوگ اسی کے پیچھے بھاگیں گے، دینداری کی طرف کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن اس سسٹم کے خلاف ہر آدمی کو کھڑا ہونا ہوگا اپنی ذمہ داری کے تحت۔ ہر آدمی جو خریدار ہے وہ سوچے کہ ہم رمضان سے پہلے کپڑا خریدیں گے، شعبان کا مہینہ ہے اس میں ہی آدمی کپڑے کو خرید لے، اسی میں ہی کپڑے کو سلوا لے۔ اور جو دکاندار ہیں، جو بیچنے والے ہیں، وہ بھی اس سسٹم کے خلاف اپنے آپ کو، اگر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے، وہ بھی اپنی رمضان کے ایام میں دکانداری کو کم کریں اور اللہ رب العالمین کے لیے اپنے اوقات کو گزاریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ دکانداری کے لیے نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت میں لگانے کے لیے ہے۔ 11 مہینہ اللہ نے آپ کو چھوٹ دیا ہے اور رمضان کا مہینہ کثرت کے لیے دیا ہے، تو بتائیے اگر رمضان کے مہینے میں بھی یہی چیز لگی رہے گی تو کثرت آپ کے پاس کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے رمضان کے اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا گا۔ آدمی خود کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، تو کچھ نہ ہو، لیکن اس کے ایک کے کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بن جائے گا۔ وہ خود اپنا فیصلہ کرے اور رمضان کے آنے سے پہلے اپنا کپڑا خرید لے، رمضان کے آنے سے پہلے وہ اپنا کپڑا سلوا لے۔ باقی دنیا والے کچھ بھی کریں، دنیا والے کیا کرتے ہیں اس سے نہیں مطلب ہے، اپنی پرواہ کرو، اپنی فکر کرو۔ دکاندار بھی یہ طے کر لے کہ ہم لوگوں کے لیے اپنی دکانداری کو اتنا عام نہیں کر دیں گے اور اتنے زیادہ دکان کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے کہ سنت مؤکدہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں، نوافل نہ پڑھیں، ذکر و اذکار نہ کریں، دعائیں نہ کریں، استغفار نہ کریں، کم کر دیں۔ 11 مہینے سے کم دکان کھلنا چاہیے۔ اگر متقی اور پرہیزگار بننا ہے تو یہ ٹھاننا پڑے گا۔ اس میں بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ لوگ سوچیں گے پھر ہمارا رزق کہاں سے آئے گا، رزق کی کثرت کہاں ہوگی، رزق میں برکت کہاں ہوگی؟ یہی تو ہمارے ساتھ آزمائش ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ صحابہ کرام اسی امتحان سے ہو کر کے گزرے ہیں، صحابہ کرام نے یہی امتحان دیا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو پاس کیا ہے، ان کو سرفراز کیا ہے، ان کو ترقی سے نوازا ہے۔ جب اسلام آیا تھا تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انہی چیزوں کی آزمائش لی تھی، جان کی آزمائش، مال کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، ہر چیز کی آزمائش اللہ رب العالمین نے لی۔ صحابہ کرام ان ساری آزمائشوں سے گزرے ہیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کے قدموں میں دنیا کو ڈال دیا اور وہ قدموں سے دنیا کو ٹھوکر مارتے تھے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارا سب کچھ بند ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت دو، اللہ کے لیے قربانی دو۔ رمضان قربانی مانگتا ہے،
میں مثال دیتا ہوں صحابہ کرام کے ذریعے. صحابہ کرام کی ساری مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں. بس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی اعتبار سے وہ مکہ کے ہی تھے، عرب کے ہی تھے، عرب میں ہی پیدا ہوئے تھے، قبیلے بنو تمیم کے تھے. لیکن ان کے ساتھ اتفاق یہ ہوا کہ ان کے والد عراق کی طرف سے کسی چیز کے وہ ذمہ دار تھے اور عراق کے علاقے میں، اور وہیں سے رومیوں نے عراق کے علاقے پر حملہ کر دیا اور وہیں سے وہ قید کر لیے جاتے ہیں. قید کرنے کے بعد وہ روم کے علاقے میں ان کا بچپنا، ان کی جوانی گزرتی ہے. اس کے بعد مکہ کا ایک تاجر وہ جا کر کے ان کو خرید کر کے آزاد کرتا ہے. آزاد ہونے کے بعد وہ پھر سے مکہ میں رہنا شروع کرتے ہیں. ان کا لقب یہی مشہور ہو جاتا ہے صہیب رومی، کیونکہ بچپن سے روم میں ان کی زندگی گزرتی ہے تو ان کا چال ڈھال، ان کا بولنے کا انداز، ان کے رہنے کا انداز سب کچھ انہی لوگوں کی طرح ہوتا ہے. تو لوگ ان کو عرب کا ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ ان کو رومی کے لقب سے مشہور کر دیتے ہیں. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور ہجرت کرنے کا جب ارادہ کیا تو دیکھیے بالکل قلاش تھے. مکہ میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے اور آزاد کر دیے گئے تھے. زیرو سے انہوں نے شروعات کیا تھا. تجارت کی اللہ رب العالمین نے ان کی تجارت میں خوب برکت عطا فرمائی. خوب مال و دولت کو انہوں نے جمع کیا. جب ہجرت کر کے جانے لگے تو یہی کفار مکہ نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ اے صہیب، جب تم یہ مکہ میں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج مکہ سے تم کما کر کے جا رہے ہو، مکہ سے تم نے دولت کو اکٹھا کیا ہے، اس دولت کو ہم لے کر جانے نہیں دیں گے. آپ بتائیے، ہم اور آپ وہاں ہوتے تو کیا ہم اور دولت کو قربان کر سکتے تھے؟ ہم اپنے ایمان کو قربان کر دیتے، لیکن دولت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. لیکن ان کے پاس اتنی دولت کی کثرت ہے، ایمان ہے، وہ ایمان کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ سوچتے ہیں، وہ اپنا تیر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اگر مقابلہ کرو گے تو مقابلہ کروں گا، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے سارے مال و دولت کو چھوڑ دوں پھر تم مجھے جانے دو گے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. جاؤ فلاں فلاں جگہ پر میرا اتنا سونا ہے، اتنا دینار ہے، اتنا اشرفیہ رکھی ہوئی ہے، سب لے لو اور مجھے جانے دو. سارا مال و قربان کر دیتے ہیں. خالی ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جا کر کے پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربح البیع، یعنی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے صہیب، تم نے بہت ہی فائدے کی تجارت کی ہے، تم نے بہت ہی فائدے کی تجارت کی ہے، تمہارا تجارت بھی انتہائی فائدے کا ہے، تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کے بدلے، ان کی مالوں کے بدلے جنت کو دے کر کے خرید لیا ہے. ان کو جان کو خریدا ہے، ان کے مال کو خریدا ہے کہ یہ مال ان کا نہیں ہے، یہ جان ان کی نہیں ہے، صرف جنت ان کی ہے. تو جنت چاہیے تو اپنے مال کو قربان کرو، جنت چاہیے اپنی جان کو قربان کرو، جنت چاہیے اپنے وقت کو قربان کرو. یہ رمضان کا مہینہ اگر عام دنوں کی طرح گزر رہا ہے تو اللہ کی قسم آپ اللہ کے مقرب بندے نہیں بن سکتے. 11 مہینے سے زیادہ بدترین یہ رمضان گزر رہا ہے. اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو جانچنے پرکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق دے، گناہوں سے رک جانے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہماری نگاہوں میں، ہمارے دلوں میں جنت کی اہمیت پیدا کر دے، جنت کی اہمیت کو بٹھا دے، جنت کا لالچ، جنت کا شوق پیدا کر دے. دنیا سے نفرت، دنیا کی گندگیاں، یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں، ہم دنیا سے نفرت کریں اور آخرت کی تیاری کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین.